دو مسئلے، ایک مسئلہ تو پرانا ہی چل رہا ہے، اب نیا ایک مسئلہ نیا ٹرنڈ آ گیا ہے، اس لیے ان دو مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا جو مسئلہ جو ہمیشہ سے چلتا ہے کہ ایک بکرا ایک فیملی کے لیے، ایک بکرا ایک فیملی کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کا جو دور تھا، اگر ہم اس تاریخ کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کا جو شروع کا دور ہے وہ دور تنگی اور فاقے کا دور ہے، اور ان سب گھر کے تمام افراد پر قربانی واجب ہو جائے ایسا کہیں ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ تنگی کا دور ہے، کھانے کے لیے نہیں برابر مل رہا ہے، پہننے کے لیے برابر نہیں مل رہا ہے، ایسے دور میں ایک جانور ذبح اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب پوری فیملی کی نیت کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ آدمی ایک جانور ایک بکرا میں ذبح کروں میری طرف سے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین زندوں مردوں ان کو پہنچانا چاہوں پہنچا سکتا ہوں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور بہت ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں تو بات یہی ہے کہ جس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے اسی ایک کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اس ایک کے کر دینے سے باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے ایک لطیفے کے طور پر میں اکیلا فرض نماز پڑھ لوں اور یہ کہوں کہ میری بیوی میرے بچے سب کے لیے وہ کہیں، میں اکیلا نماز فرض پڑھ لوں سب میری بیوی میرے بچوں کے لیے ادا ہو جائے گا، میں اکیلا زکوٰۃ دے دوں میری بیوی بچوں کے لیے ادا ہو جائے گا، میں اکیلا حج میں جا کر آ جاؤں میری بیوی بچوں کے لیے وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ان سب کے لیے، جب وہاں کوئی نہیں مان رہا ہے، نماز مجھ پر جیسے میری بیوی بچوں پر الگ ہے، زکوٰۃ جیسے مجھ پر ہے میری بیوی بچوں پر الگ ہے، تو پھر قربانی کے مسئلے میں یہ کیسی بات ہو جائے گی کہ یہ ایک بکرا میں دے دوں اور میری پوری فیملی کے لیے وہ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے الگ ان پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ ہر سال اٹھتا ہے، اس کا ہر سال جواب دیا جاتا ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ اگر کسی مرحوم کی طرف سے کوئی قربانی کر رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے، اگر کسی مرحوم ہمارے والد انتقال ہو گئے، والدہ انتقال، کوئی بھی رشتہ دار انتقال ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ایک قربانی کا نیت کر کے ہم قربانی کریں، تو پہلا مسئلہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ اگر ہم نے قربانی کی تو اب وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ اب ٹرنڈ یہ ہے کہ نہیں کھا سکتے ہیں، سب جگہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مرحوم کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، غریبوں میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ مسائل کو سمجھے بغیر کوئی انجینئر بیٹھ کر لیکچر دے رہا ہے تو اس سے متاثر ہو کر اس کی بات کو لے لیے، اور اب ہمارے مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نہ ہمارے پاس فرصت ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہاں یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں گوگل مولانا کے پاس جو بھی وہ کہہ دے گا سر آنکھوں پر فلاں صاحب نے کہہ دیا، اب مسئلہ کیا ہے، وہاں بھی جو ہیں اسی کی بات کو لے کر رہتے ہیں، وہاں بھی یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے میرے دوستو بزرگوں، اگر ذرا دھیان سے سنیں تب سمجھ میں آئے گا ورنہ کنفیوز ہو جائے گا۔ کوئی صاحب اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے مرا ہے، کوئی صاحب زید مثال کے طور پر مرنے سے پہلے وصیت کیا، اپنے بچوں سے رشتہ داروں سے کہا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کر دینا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہو گیا، اب قربانی کر رہے ہیں رشتہ دار بیٹا یا جو بھی، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میت کے مال سے ہی جانور خرید کر قربانی کی جا رہی ہے۔ دھیان سے سنیے، میت وصیت کر کے مرا ہے اور میت کے مال سے ہی قربانی ہو رہی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اب اس جانور کا گوشت خود مالدار نہیں کھا سکتے ہیں، غریبوں میں صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔
میت کے پیسے سے ہی اگر قربانی ہو رہی ہو تب جو ہے غریبوں میں اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے. خود نہیں کھا سکتے، رشتہ دار مالدار نہیں کھا سکتے. میت نے وصیت کی تھی اور رشتہ دار میت کے مال سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، میت کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے، اس کی جائیداد سے نہیں، اپنے مال سے قربانی کر رہے ہیں. یا میت نے وصیت نہیں کی اور رشتہ دار اپنی طرف سے، اپنے مال سے، اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں اس قربانی کا گوشت وہی حکم ہے جو عام قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں. اب اس میں کنفیوژن کچھ لوگوں نے یہ کرا کر چھوڑ دیا کہ مطلق کہہ دیا کہ مرحوم کی طرف سے جو بھی قربانی ہوگی اس کا گوشت جو ہے صدقہ کرنا. مطلق نہیں ہے. اگر مرحوم کے پیسے سے ہی اگر قربانی کر رہے ہیں تو وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، اور اگر رشتہ دار، بیٹے اور دوسرے لوگ مرحوم کی طرف سے اپنے مال سے قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ گوشت سب کھا سکتے ہیں، عام قربانی کے گوشت کی طرح اس کا حکم ہے. جی اس کا بھی وہی حکم ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے ہے، حضور کے مال کی طرف سے کوئی نہیں دیتا ہے. حضور کی طرف سے بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس گوشت کو بھی تقسیم کرنا، مطلب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ وہاں بھی قربانی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں اور ثواب حضور کو پہنچاتے ہیں، اس لیے کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں. چونکہ عام طور پر کچھ لوگ جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں. اللہ نے جن کو سہولت دی ہے کرنا چاہیے، چونکہ حضور نے امت کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو ہم امتی حضور کے نام پر قربانی پیش کریں. تو اب اس کا بھی مسئلہ ہے کہ بھئی حضور کے نام پر قربانی دی جا رہی ہے تو اب وہ گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے چونکہ وہ اپنے مال سے ہم ذبح کرتے ہیں اور قربانی ہماری طرف سے ہوتی ہے، ثواب ہم حضور کو پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم اس کا حکم یہ ہے کہ عام طور پر جیسے قربانی کا گوشت کا حکم ہے وہی کھا سکتے ہیں، ہم سب کھا سکتے ہیں، مالدار سب کھا سکتے ہیں.